آپ کے سامنے جناب آغا علی حسنین قمی آپ سرگودا کو خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب سید الذاکرین سید باقر حسین شیرازی وہ خطاب فرمائیں گے بآواز ڈاکٹر صلوات محمد و محمد صلوات بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت درود پڑھیں محمد اور محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات ہمارے اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے اس ذکر کی قبولیت کے لیے بانیان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے حجت خدا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ماشاءاللہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد الله بعبد خيرا فجعل في قلبه حب الحسين عليه السلام صلوات اس مجلس میں جو بیمار ہیں خداوند عالم کی ذات سے دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں پروردگار عالم کی ذات انہیں نیک اولاد عطا فرمائے جنہیں اولاد عطا کی ہے پروردگار عالم کی ذات انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے
اور اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سن 1440 ہجری قمری کا دوسرا دن گزارنے کے بعد آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں، تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر توجہ ہے تو کہنا چاہتا ہوں کہ خوش نصیب ہے اس زمین پہ وہ انسان کہ جسے غم حسین منانے کی توفیق حاصل ہے۔ جو دوستان یہاں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا اور آپ کو بھی سننے میں لطف آئے گا۔ اور حدیث ہے کہ ذکر علی عبادہ، کہ ذکر علی عبادت ہے، تو جہاں پہ آپ کا دل کرے ایک نعرہ ماری گا، سب کہیں گے یا علی، تو سب کا ذکر ہو جائے گا، سب مل کے کہیں نعرہ حیدری۔ تو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اس کائنات کے اندر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نواسہ رسول پہ گریہ کرنے کی توفیق حاصل ہے۔ دیکھ میرا بھائی، اس کائنات کے اندر بہت سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جو توفیق اور جو حب خدا نے تیرے اور میرے دل میں قرار دے دی ہے، وہ حب کہیں اور مجھے نظر نہیں آتی۔ لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، زمینوں کی محبت ہے، بنگلوں کی محبت ہے، گاڑیوں کی محبت ہے، کوٹھیوں کی محبت ہے، لیکن خدا کا رسول کہ جس کی زبان اذن پروردگار کے بغیر بولتی ہی نہیں ہے، اس رسول کا فرمانا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، وہ خدا اسے گاڑیاں عطا نہیں کرتا، خدا اسے بنگلے عطا نہیں کرتا، خدا اسے کوٹھیاں عطا نہیں کرتا، خدا اسے بینک بیلنس عطا نہیں کرتا۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فجعل فی قلبہ حب الحسین۔ تو خداوند عالم کی ذات جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتی ہے، توجہ کرنا لفظ بہت مہم ہے اس حدیث کے، حدیث کا راوی کوئی مولانا نہیں ہے، حدیث کا راوی کوئی مولانا نہیں ہے، نہ ہی کوئی صحابی ہے، نہ ہی کوئی صحابہ کے بعد آنے والا ہے، بلکہ حدیث کا راوی خود وہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اور خدا جب ارادہ کرتا ہے کس چیز کا، بھلائی کا، خیر کا، تو انسان کے دل میں حب حسین قرار دے دیتا ہے۔ تو ابھی چاند محرم کا نمودار ہوا ہے نا، تو میری مجلس میں سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، تو پہلا ایک دوسرا جملہ آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں کہ محرم کا چاند بہت سے فیصلے کر دیتا ہے۔ چاچا جی، محرم کا چاند بہت سارے فیصلے کر چھوڑتا، بہت سے پیغام بھی دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ محرم اپنے ساتھ کون کون سے پیغام لے کر آتا ہے، اور محرم آنے کے ساتھ کون سے فیصلے کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں محرم کون سا فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے ارادہ کیا کہ انسان کے دل میں حب حسین قرار دے دے، صحیح یہ ارادہ خدا ہے۔ تو جہاں پر حب ہوتی ہے نا میرا دوست، وہاں پر دو صفات انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان کے وجود میں دو صفات پیدا ہوتی ہیں اپنے محب کی نسبت۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے دو صفات، پہلی کہ انسان اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور انسان اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی، چاچو، ماموں، خالہ، یہ سارے آپ کے رشتہ دار جو ہیں، ان سے آپ محبت کرتے ہیں، صحیح؟ دیکھیں، آپ اس شہر کے اندر ہر شادی کے اندر شرکت نہیں کرتے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ محرم سے پہلے
ذی الحجہ میں جو ہے شادی ہوتی ہیں، 18 ذی الحجہ کو، عید مبارک 25 کو شادیاں ہوتی ہیں. آپ ہر شادی میں شرکت نہیں کرتے، یہ خوشی کا موقع. ہر جنازہ آپ اس میں بھی شرکت نہیں کرتے. بلوال شہر میں، سرگودا میں، اس چک میں، ادھر ادھر بہت سے جنازے ہوتے ہیں، آپ ہر کسی کے جنازے میں نہیں جاتے. میں نے مقدمہ آپ کے ذہن میں بنا دیا، جملہ کہنے لگا ہوں، آپ ہر کسی کے جنازے میں بھی نہیں جاتے، آپ ہر کسی کی خوشی میں بھی نہیں جاتے. آپ اس کے جنازے میں جاتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ اس کی شادی میں جاتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے. توجہ کرنا، بندہ پہلے سے لے کر آخر تک جو بندہ بیٹھا ہے، ہر بندہ اس جملے کی داد دے گا مجھے. محرم کا چاند نمودار ہو کے یہ بتا دیتا ہے محمد کا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے. محمد کا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے؟ محمد کا اپنا وہی ہوگا، رشتہ دار وہی ہوگا جو اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، جو اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے. تو دیکھو نا اس مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ محمد کی خوشی میں خوش ہونے والے بھی یہ ہیں اور محمد کے غم میں غمگین ہونے والے بھی یہ ہیں. اور ابھی دیکھیں ہم الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں شیعہ جس کے دل کے اندر حب حسین ہے وہ ذکر حسین کر رہا ہے. اور دیکھو اس شہر کے اندر آپ کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے آرام سے سو رہے ہوں گے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کل کے تو کنج دال آئی، کل کس کو کس طرح سے لوٹا جائے، کل اپنے بینک بیلنس کو کس طرح سے بڑھایا جائے. لیکن یہ واحد قوم ہے شیعہ جو اپنا آرام، اللہ اکبر، جو اپنا سکون سب کچھ چھوڑ کر صفِ عزا پر بیٹھ کے جناب سیدہ کو یہ بتا رہے ہیں، یا سیدہ جو دعا تم نے کی تھی، اپنے نانا سے پوچھا تھا کہ نانا میرے بیٹے کے شہید ہونے کے بعد کیا کوئی ہوگا جو میرے بیٹے کو روئے گا؟ رسول نے فرمایا تھا کہ خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھے کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. لہذا میرے دوستو، لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت سارے، تو ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ان سے کہو کہ ذرا مجلس حسین میں آ جاؤ، ذرا مجلس حسین میں آ جاؤ. مشکل یہ ہے کہ ہمارے بارے میں سوال بھی خود بناتے ہیں، جواب بھی خود بناتے ہیں. تو جو ہے یہ نہیں ہے جی شاہ صاحب ایسے ہی ہے نا عمران بھائی، کہ لوگ ہمارے بارے میں نظریہ بھی خود بناتے ہیں، اس نظریے کا جواب بھی خود دیتے ہیں. نا اگر تمہیں نظریہ بنانا ہے تو نظریہ بنا، اگر جواب چاہیے تو حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ جاؤ، تو یہ جواب مل جائے گا. ایک اعتراض ہوتا ہے جی ہر سال محرم کیوں منایا جائے، یہ اعتراض کرتے ہیں جن کی کھوپڑیاں الٹی ہوں، توجہ ہے یا نہیں، جن کی کھوپڑیاں الٹی ہوں اور قرآن کی تعبیر کے مطابق جن کے دل پتھر بن چکے ہوں، انہیں یہ ہستیاں سمجھ نہیں آتی تو الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں. تو انہیں سوالات کے جواب دینے کے لیے کہو کہ ایک دفعہ اس ہستی کی مجلس میں آ جاؤ کہ جس نے علم کسی بندے سے نہیں بلکہ خدا سے لیا، کہ جس نے علم کسی بندے سے نہیں بلکہ اس ہستی سے لیا جو خود علیم ہے. انشاءاللہ 2-3 اعتراضات جو ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں، کیوں روئیں، کیا فائدہ ہے اس کا جواب بھی کل دوں گا، کل بتاؤں گا انشاءاللہ. اور محرم کون کون سے پیغامات لے کر آتا ہے اسے بھی کل بیان کروں گا انشاءاللہ. ذاکر صاحب بھی انتظار میں ہیں کہ مولوی کس ٹائم چھوڑے تھے میں جڑا پڑھا. انشاءاللہ تعالی سید ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، انشاءاللہ آپ کو مصائب سنائیں گے. میں طالب علم ہوں، فقط جو امانت اس در سے لے کر آیا ہوں وہ آپ تک پہنچانے ہیں. ہر انسان کوئی امانت لے کر آتا ہے، تو جو امانت میرے پاس ہے
کی ہے کہ جس نے کربلا کے اندر اس امانت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور وہ امانت ہے دین خدا۔ آپ میں سے جو جوان ہیں اور جو بزرگ ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا روح اللہ موسوی الخمینی کا، سنا ہے نا جی؟ بزرگان نے بھی سنا ہوگا۔ اس ہستی کا فرمان ہے کہ جس نے ایران کی سرزمین پر بادشاہت کے نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کر نظام ولایت وہاں پہ قائم کیا، اسلامی نظام قائم کیا، اس روح اللہ موسوی الخمینی اللہ مقامہ کا فرمانا ہے کہ دین ایسی مقدس چیز ہے، توجہ کرنا، کہ دین ایسی مقدس چیز ہے کہ جس کے اوپر حسین جیسی مقدس ہستی بھی قربان ہو جاتی ہے۔ اتنی مقدس چیز ہے دین۔ آج 2 محرم ہے، دن گزار بیٹھے ہو، شب 3 محرم کی ہے، تیرے اور میرے علاقے کی رسم ہے، جو اکبر کے بابے نے مدینہ چھوڑا تو کیسے چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا میرا ساتھ دینا، روایت قبلہ صاحب جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے تھے روایت پڑھ رہے تھے، اور میں نے خود بھی اس کی تلاوت کی ہے کہ جب مصائب شروع ہوتا ہے نا تو ایک بی بی کہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، کہ جس کی رضا میں خدا راضی ہے، جس کی ناراضگی میں خدا ناراض ہے، وہ بی بی رومال لے کر عزاداروں کے آنسو جمع کر رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے یہی آنسو جنت میں میں تمہارے واپس کروں گی۔ عزاداروں تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ اب یہ ہے نا، انسان کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے۔ عزاداروں، ہر انسان کو اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن حسین علیہ السلام کو کوئی انوکھی محبت تھی مدینے سے۔ ارے وہ مدینہ جس میں اماں کی قبر ہے، ارے وہ مدینہ جس میں نانا کا مزار ہے، ارے وہ مدینہ جہاں بھائی حسن کی قبر ہے۔ جب نکل رہے تھے نا مدینہ سے، نکلتے نکلتے ایک دفعہ اس مقام پر آئے کہ جہاں پہ نانا کی قبر تھی، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے